السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو IIC۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو دنیا کے جینیس انسان آئنسٹائن پر ہے، جو ایک مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ تھے۔ آئنسٹائن کی وفات 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں ہوئی۔ اس مشہور سائنسدان کی وفات کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے چپکے سے ان کا دماغ ان کے سر سے نکال لیا۔ ہاروے یہ جاننا چاہتا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس سائنٹسٹ کے دماغ کے اندر کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب پرنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروے کی اس حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر ہاروے سے آئنسٹائن کا دماغ لے کر انہیں جاب سے نکال دیا۔ لیکن ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے ملاقات کی اور ان کی منتیں کر کے آئنسٹائن کے برین پر سرچ کرنے کی پرمیشن لے لی۔ ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیے اور ان پیسز کو جار میں کیمیکل کے اندر پریزرو کر کے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ ڈاکٹر ہاروے جو اب جاب لیس ہو چکے تھے، اس مسئلے کو لے کر ان کی اپنی وائف کے ساتھ روزانہ لڑائیاں ہونے لگیں۔ ڈاکٹر ہاروے کی وائف نے ڈاکٹر ہاروے کو دھمکیاں دیں کہ وہ اس دماغ کے حصوں کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ اسی دوران جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ ان دونوں کی ڈائیورس ہو گئی۔ ڈاکٹر ہاروے برین کے جارز لے کر کسی اور شہر چلے گئے اور وہاں ایک میڈیکل لیب میں نوکری کرنے لگے۔ ڈاکٹر ہاروے اپنے فارغ اوقات میں آئنسٹائن کے برین پر خوب اسٹڈی کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ بے شمار شہروں میں جاب چھوڑ کر برین لے کر گھومتے رہے۔ کئی سال گزر گئے پر ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص سرچ نہ کر سکے، حتیٰ کہ ان کا میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو پلاسٹک کی فیکٹری میں ملازمت کرنا پڑی۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئنسٹائن کے برین کو دنیا کے سب سے بہترین نیورو پیتھولوجسٹ کو بھیجیں گے۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سال بعد انہوں نے بہترین نیورو پیتھولوجسٹ کو آئنسٹائن کے دماغ کے حصے پہنچا دیے۔ انہوں نے آئنسٹائن کے دماغ کے پیسز پر سرچ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا دماغ عام انسانوں کے دماغ سے کافی مختلف ہے۔ ان کے برین کے رائٹ پارٹ اور لیفٹ پارٹ کا کنیکشن انتہائی اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی ڈیفیکلٹ پرابلمس کا بآسانی سلوشن کر سکتے تھے۔ آئنسٹائن کے دماغ میں نیورونز کا فلو بھی عام انسانوں کے مقابلے میں کافی اسٹرانگ تھا، جس کی وجہ سے وہ بنا پیپر پینسل کے میتھمیٹکس کے ڈیفیکلٹ پرابلمس کو سالو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آئنسٹائن کی نیند 10 گھنٹے کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو انسان زیادہ سوتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آئنسٹائن چہل قدمی زیادہ کرتے تھے۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں جب وہ بچوں کو پڑھانے جاتے تو وہ 1.5 کلومیٹر چلتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدل چلنے سے یادداشت اور دیگر مشکل مسئلوں کا حل زیادہ جلدی ملتا ہے۔ آئنسٹائن کہتے تھے اٹلی میں ان کا پسندیدہ کھانا اسپیگیٹی اور لیوی سیویٹا ہے۔ آئنسٹائن کے دماغ کے حصے آج بھی 2 جگہ موجود ہیں، جن میں سے ایک بٹر میوزیم ہے، جس میں آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑوں کو شیشے کے جارز میں رکھا گیا ہے۔ تو دوستوں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آئنسٹائن کا دماغ پیدائش کے وقت ہی اتنا جینیس تھا یا پھر بعد میں ہوا؟ اور آئنسٹائن کا بچپن کیسا تھا؟ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔